بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، رمضان کے بعد سے ہمارے خطبات کا موضوع اور عنوان کہ رمضان کے بعد بھی ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ رمضان کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ۔ ان اعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں کتاب و سنت سے آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا معنی اور ترجمہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بطور مہمانی کے جنت الفردوس کو تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ سب سے پہلی بات، دنیاوی اور اخروی نعمتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیا کے اندر ہر نعمت جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے، وہ جوانی ہے، عمر ہے، مال ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے، یہ زائل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدم کے بیٹے کو، پورے کے پورے بیٹے کو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھنگلی تک، ناخنوں تک مٹی کھا جائے گی، دمچی کی ہڈی جو ہے وہ بچے گی، ریڑھ کی جو آخری ہڈی ہے وہ بچے گی۔ میرے بھائیوں دوستو، جو اخروی نعمتیں ہیں، جوانی ہے عبدالآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے، خوبصورتی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، نعمتیں ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، روحانی، ذہنی، قلبی بیمار، آپ دیکھیے جس طرح ہیروین کا جو نشئی ہے وہ نشے کی خاطر
بہترین دنیا کو برباد کر بیٹھا ہے، اسی طرح جو دنیا کا نشئی ہے، دنیا کا بیٹا ہے، وہ اپنی آخرت کو اس عارضی اور غیر مستقل فانی دنیا کے لیے برباد کر بیٹھا۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر، اس عارضی زندگی کے اندر، اپنے مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اب اس تیاری کے اندر اللہ نے یہ دو شرطیں قرآن میں بیان کی ہیں، ایمان ہونا چاہیے اور نیک اعمال ہونے چاہیے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان کی خرابی کا شکار ہے، اور جن لوگوں کا عقیدہ اور ایمان درست ہے ان کے اعمال درست نہیں ہیں، ان کی عادات درست نہیں ہیں۔ کئی لوگ ہیں جن کی عادات درست ہے، عبادات ٹھیک نہیں ہے، اور کئی لوگ ہیں جن کی عبادات بڑی ٹھیک ہے، عادات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، ایمان بھی درست ہونا چاہیے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہے؟ ان اعمال میں سے آج کے خطبہ جمعہ میں پہلا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک بندہ انتقام پر قادر ہے، وہ قتل کرنے پر قادر ہے، بے عزت کرنے پر قادر ہے، اسے نکال باہر کرنے پر قادر ہے، اس کی جان کو، عزت کو، اس کی آبرو کو نقصان پہنچانے پر قادر ہے، کہتا ہے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا ہے۔ فرمایا والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ اللہم انک عفو کریم، معاف کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ اور غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش مغفرت کے لیے اپنے 3 نام رکھے ہیں۔ اللہ کے معاف کرنے کے لیے کتنے نام ہیں؟ 3۔ ایک اللہ کا نام ہے غافر، غافر الذنب قابل التوب، غافر الذنب یعنی گناہ کو معاف کرنے والا۔ اب میں نے اس کا فرق بھی بتانا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے غفور، غافر، غفور، اور تیسرا جو نام ہے اللہ کا وہ غفار ہے، غافر الذنب، غفور الذنوب، غفار الذنوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور پھر ایسے بڑے گناہ کہ جن کے کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مارا جاؤں گا، میں کیسے بخشا جاؤں گا، اللہ غفور ہے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا ہے اے آدم کے بیٹے اگر زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا میں 10 گنا اپنی رحمت بخشش کے ساتھ تیرا استقبال کر کے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور پھر وہ غفار ہے، فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات۔ صرف گناہوں کو اللہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ جب انسان پختہ توبہ کرتا ہے اللہ کہتے ہیں جا جتنے بڑے تو نے گناہ کیے ہیں اور توبہ تو نے پختہ کر لی ہے، میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا۔
میرے بھائیوں دوستوں، اب جو بندہ انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود آپ کی فیکٹری میں دکان پر ملازم ہے، اس نے نقصان کیا، آپ اسے مار سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا، آ تو نے میری رضا کے لیے دنیا میں بندے کو معاف کیا تھا نا، جا میں نے تجھے جنت بھی عطا کر دی، اور جنت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ جو حور عین ہیں، جو جنت کی مثالی عورتیں ہیں، وہ حور عین دیکھ، ان میں سے جس کو تو چاہتا ہے میں اسے تیری بیوی بنا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انتقام پر قادر ہونے کے باوجود غصے کو پی جانا، درگزر کرنا، اپنی طبیعت کو حلیم کر لینا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ اہل جنت کی خوبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبی کے بدلے میں انسان کو جنت بھی عطا کرتا ہے اور اپنی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ حضرات، دوسرا عمل صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کئی ایسے بندوں کو جنت عطا کرے گا۔ کس خوبی کی وجہ سے؟ فرمایا جو ان کے دل ہیں وہ چڑیا کی طرح ہوں گے۔ اچھا، چڑیا کی طرح دل ہونے سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی خوبی، پرندوں میں سے چڑیا وہ پرندہ ہے، بلکہ اکثر پرندے آپ دیکھیں ان کے گھونسلوں کے اندر خوراک کو ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں، ان کے پڑولے، ان کی پیٹیاں، ایک دن کی خوراک لے کر وہ اپنے پرندوں، جو پرندے ہیں، گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ چھوٹے ان کے چڑیوں کی طرح دل سے مراد کیا ہے کہ ان کے اندر دنیا کی ہرس اور ہوس اتنی زیادہ نہیں کہ الذی جمع مالا وعددا، اسے مال جمع کرنے کی فکر ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے آج کی روٹی دے دیا، کافی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، آج مجھے 1000 1500 2000 جو چاہیے تھا وہ اللہ نے دے دیا ہے، چلو گھر چلے۔ پرندے چڑیوں کی طرح ان کے دل۔ نمبر 2، چھوٹا دل۔ اللہ رسول کی ایمانی محبت ہے، کسی اور کی محبت آتی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ بھائی وہ فلان جو ہے اگر اس سے بگڑ گئی وہ بیڑا غرق کر دے گا۔ بیڑا بنانے والا اور غرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوف طبی ہے، آگ کا خوف، سانپ اور کتے کا خوف، یہ طبی خوف ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے جو ایمانی ہے کہ اللہ ہی رزق کو تنگ کر سکتا ہے، کشادہ کر سکتا ہے، اللہ میری اولاد کو مار سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر یہ خوف ہو کہ فلاں رزق بند کر دے گا، فلاں میرا بچہ مار دے گا، فلاں رشتہ توڑ دے گا، یہ خوف جو ہے یہ شرک ہے۔ یہ خوف صرف اللہ کے لیے کرنے کی اجازت ہے، کسی اور کے لیے کرنے کی اجازت نہیں۔ تو چڑیا کی طرح دل سے مراد یہ ہے کہ اللہ رسول آئے ہیں، کوئی اور آتا ہی نہیں۔ ماں باپ کی محبت ہے، اس طرح کسی اور کی محبت نہیں۔ پاک دامن لوگوں کے لیے بشارت ہے، بیوی کی محبت ہے، بیوی کی جگہ پر کسی اور عورت کے ساتھ کوئی اس کے خفیہ تعلقات، کوئی کمیونیکیشن، کوئی بات چیت، کوئی تانگ جھانک دیکھنا نہیں ہے۔ اس کا دل چڑیا کی طرح ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ رسول آتے ہیں، غیر نہیں آتا، غیر اللہ نہیں آتا۔ ماں باپ کی محبت آتی ہے، اس جگہ پر اور محبت نہیں آتی۔ بیوی کی محبت پاک دامنی کے لیے آتی ہے، کسی اور عورت کی محبت نہیں آتی۔ اسی طرح چھوٹے دل، اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہمارے بچے جو ہے نا، ایک بچوں میں خوبی ہوتی ہے، انسان بڑا ہوتا ہے وہ خوبی نکل جاتی ہے۔
اگر بڑا ہونے کے ساتھ وہ خوبی اس کے اندر رہے وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں میں خوبی، بچہ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اے میرا پتر بڑا تھوڑ دل ہے۔ اور یہ تھوڑ دل والی جو خوبی ہے اگر بڑا ہو کر بھی اس کے اندر رہے، یقین جانے ایسا بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہے۔ کہ کوئی کام ہو جائے اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے چڑیوں کی طرح دل، چڑیوں کی طرح دل، اس کے دل میں کینہ نہیں ہے۔ لوگ 30 سال 40 سال بعد جو ہے وہ بات دل میں سنبھالے رکھتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ 2-4 دن پہلا ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ میرے پاس آئے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ طلاق دینے کی وجہ اس عورت میں کوئی عقیدے کی خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں بے حیائی نہیں ہے، اپنے خامند کی عزت اور تکریم ہے اس کے اندر، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ ایک سبب ہے کہ 40 سال پہلے اس لڑکی کی دادی نے اس کو تکلیف دی تھی اور وہ اس کے نتیجے میں اس کا برا کرنا چاہتی ہے۔ 40 سال تک اس نے دل میں بات جو ہے وہ پال کر رکھی ہے۔ اب کہتی ہے مجھے سکون تب بھی ہونا ہے جب تو اس کو طلاق دے، یہ ذلیل ہو، رسوا ہو، جو انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے اس کا جو ہے نا مزہ ان کو آئے۔ ایسے دل اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، اتنے بیمار دل کہ 40 سال جو ہے وہ باتیں دل کے اندر سنبھال کر رکھے۔ حسد، کینہ یہ دلوں کے اندر نہ ہو۔ تو جو ایسے دل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستوں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میری مائیں بہنیں خطبہ سننے کے لیے آتی ہیں، وہ بھی کان لگائیں۔ اس حدیث میں ان کے لیے بھی بڑی عظمت اور عزت کی باتیں ہیں۔ فرمایا اے کعب، جی یا رسول اللہ، فرمایا جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جنتی ہیں، صدیق جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، جو صالحین ہیں وہ جنتی ہیں، اور ایسے لوگ بھی جنتی ہیں دنیا کے مال و متاع کے لیے وہ کسی دوسرے سے ملنے نہیں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جاتے ہیں، ایمان کی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تجھے ملنے آیا ہوں، تیری خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ اور ہماری طبیعت کیا ہے، مزاج کیسے ہیں؟ مطلب ہوگا تو سلام لیں گے، اگر مطلب نہیں تو سلام نہیں۔ السلام علیکم، لوگ آندھنے خیر ہوئے صحیح، آج انہیں سلام لے لئیے، کوئی نہ کوئی پھٹیک پہنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو مطلب ہے تب سلام لے رہا ہے، ویسے نہیں لے رہا۔ اگر مطلب ہوگا تو مسکرائے گا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات بھی صدقہ ہے، یعنی یہ عمل بھی انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ کون سا عمل؟ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا، سلام دینا اس کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، فرمایا جنتی عورتیں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا زیادہ بچے جننے والی، جننے کے عمل کی جو تکلیف ہے، کافروں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا، کم بچے خوشحال گھرانہ، ان کی معیشت ان کا رب ہے، ہمارا رب آسمانوں پر ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔
بڑے سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ کافروں سے متاثر ہوئے، 2 بچے پیدا کیے، عین جوانی میں بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اب بڑھاپے میں کیا ان کی زندگی ہے؟ تو یہ جو بچہ جننے کے عمل کی تکلیف ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے بدلے بھی عورت کو جنت عطا کرتا ہے۔ پھر اپنے باپ، اپنے خامند، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کا جو کھانا تیار کرتی ہے نا، آگ برداشت کرتی ہے دنیا کی آگ برداشت کرنے والی عورت۔ ان عورتوں کی شان کے کیا کہنے ہیں، ہمارا اجر اکارہ ہے، ان کا اجر دورہ ہے۔ باپ کی اطاعت کرے، خامد کی اطاعت کرے پھر بھی اجر ہے، اور اللہ کی اطاعت پر بھی اجر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ والدین کان لگا کر اس بات کو سنیں، جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، وہ کان لگائیں۔ فرمایا ایسی عورت وہ بھی جنتی ہے، خامد کا ظلم برداشت کرتی ہے، اس کے باوجود بھی کہتی ہے میں تیرا گھر چھڑ کے نہیں جانا، میں تیرے لاڑی لگی ہوں۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کردار اپنا مثل شجر بنا رکھ، کہتا ہے مومن آدمی جو ہوتا ہے نا وہ درخت کی طرح ہوتا ہے، جو سنگ تجھ کو مارے اسے ثمر عطا کر۔ درخت کو لوگ پتھر مارتے ہیں اور آگے سے درخت وہ پھل گراتا ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا، کینہ پروری شروع کی، اور ہمارے جو گھر ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ایسی خواتین جو اپنے گھر کو بچانے کے لیے محنت اور تگ و دو کرتی ہیں اور خامدوں کی زیادتی اور ظلم سے درگزر کرتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی جنت رکھی ہے۔ یہاں میں خامدوں کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی اپنی بیوی سے اختلاف کریں زبان سے کریں۔ بیوی اس کے ساتھ اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مخالفت نہ کریں، مخالفت جو ہے وہ عداوت پیدا کرتی ہے۔ مخالفت ایسا آئینہ ہے، چشمہ ہے، مخالفت کی اینک ایسی اینک ہے کہ بندے کی اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں۔ محبت کی اینک پہن لیں گے تو محبت کی اینک میں آپ کو بندے کی برائیاں بھی اچھائیاں لگیں گی، اور اگر بغض اور عداوت کی اینک چشمہ پہن لیں گے تو آپ کو اس کی جو خوبیاں ہیں وہ بھی برائیوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کو مارنا نہیں چاہیے، بیویوں کو مارنا نہیں چاہیے، زبان سے نصیحت کریں، تلقین کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیشے کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے عورت کی، کہ اس کو شیشہ ہے، اس کو توڑ نہ دینا، ایسے ہی پسلی کی ٹیڑھی ہڈی اس کو قرار دیا ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کے جذبے میں اس کو کہیں توڑ نہ دینا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس مرد اور خامند کا انتقام اندھا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ہر کوتاہی کا 100 گنا زیادہ برائی میں بدلہ اٹھائے گا۔ اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں اس کے مخالف ہو جائیں گے، یہ ساڑا پیو ہے ایک پتہ تے پاگل ہے، ساری زندگی ہے ہماری ماں کو مارتا رہا ہے، یہ اچھا ہے ہی نہیں۔ فی زمانہ باپ جو ہے اس کو اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ باپ کی موجودگی میں اولاد لطف و مزہ اور سکون محسوس کرے۔ ہم لطف و مزہ اور سکون کیسے محسوس کرتے ہیں؟ پیو تو دور ہو کے، باپ بیٹوں سے دور اور بیٹے کس سے دور؟ باپ سے۔
باپ کا بڑھیپا بھی شیطان کا شکار ہے، اولاد کی جو جوانی ہے وہ بھی شیطان کا شکار ہے۔ یقین جانیے آپ اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں گے، بچوں کے قرب سے اللہ تعالیٰ کئی برائیاں جو ہے وہ آپ سے دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہماری سستی، کوتاہی اور عدم توجہ اور اس کا تعلق ہمارے ایمان، ہماری آخرت کے ساتھ، ہماری دنیا و آخرت کی بلائیوں کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ مسجد کے ساتھ نہیں لگتا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اتنا بڑا عمل ہے، فرمایا جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر اپنی جنت میں بناتا ہے۔ گونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی، یعنی چھوٹی مسجد بھی بنائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر بھی مسجد میں بناتا ہے۔ باوضو ہو کر مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں بیٹھنا، نماز کا انتظار کرنا، ذکر و اذکار اور دعا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہر عمل وہ عمل ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو، اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اب اس کوتاہی کا ہم شکار ہیں، ہم سب، علماء بھی، ائمہ بھی، عوام بھی، انتظامیہ بھی۔ اور فی زمانہ مسجدوں کو ان سہولتوں کے ساتھ مزین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو سہولتیں گھروں اور معاشروں کے اندر انسانوں کو حاصل ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں کو حکم دیا ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام، آپ دونوں میرے گھر کی صفائی کریں۔ اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ 23 سالہ دور نبوت میں ایک مثال ہے، کوئی دوسری نہیں۔ ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، چند دن گزر گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا وہ بوڑھی عورت نظر نہیں آ رہی۔ پوچھا کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا ہلا آذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز عشاء کے بعد سو رہے تھے، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو اس کی قبر پر لے کر گئے، آپ نے ہماری صفیں بنوائی اور دوبارہ اس بڑھیا عورت کا جو ہے وہ جنازہ اس کی قبر پر پڑا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو مسجدوں کے ساتھ دل لگانا، محبت کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کو سہولتوں سے آراستہ کرنا، یہ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ ہماری دنیا و آخرت کی بہتری اور ہماری جو جنت ہے وہ مشروط ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم عمل ہے جس پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے بڑی آسانی سے۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہا علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ بائیو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹک، کمپیوٹر سائنس، اکنامک نالج،
انسان پڑھ لے انسان نہیں بن سکتا۔ انسان تب بنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھے گا۔ بایو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹک میں یہ نہیں لکھا کہ زنا نہیں کرنا، یہ قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ان کتابوں میں نہیں لکھا کہ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، قرآن میں لکھا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان کے اندر نہیں لکھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ ان کے اندر نہیں لکھا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کہ یہ تیری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ہم نے حرام کر دیا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کتابوں میں نہیں لکھا، قرآن میں لکھا۔ تو انسان بانی تب سکتا ہے کہ جب کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کرے۔ میرے بھائیو دوستو، جو بندہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے کہ میں درس سنوں گا، وہ کورس میں شامل ہوتا ہے کہ میں سیرت النبی جو ہے اس کو جانوں گا، قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا، ترجمہ کلاس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اب یہ ترجمہ کلاس کا عمل ہے، یہ درس سننے کا عمل ہے، 5 منٹ کا ہوتا ہے، 10 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن یہ عمل کتنا ہے؟ فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ نکاح اور طلاق، معاش اور معیشت، سیاست اور اقتدار ان کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں رکھی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا، آج دنیاوی ڈگریاں بڑی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن کا علم نہیں ہے۔ قرآن کو سنیں، اس کے ترجمہ کو سنیں۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے 4 سال کا، یہ رمضان کے اندر مجھے کہنے لگا قرآن مجید کا ترجمہ اس کے کان میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹوں میں روزی دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگا بابا اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹوں میں روزی کیسے دیتا ہے؟ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، الٹرا ساؤنڈ کروایا، بیٹی ہے قتل کر دو، اسقاط عمل۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اچھا ایک دن میں اس کو ڈانٹنے لگا نا، وہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے بچوں کو نہ مارو، قرآن میں آتا ہے اللہ نے کہا ہے بچوں کو نہ مارو۔ یقین جانیے اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ روزانہ ترجمے کے ساتھ گھر میں قرآن مجید لگائیں، بچے کو کہیں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ سنے۔ اور میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو اور اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو 4 صورتیں اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ 4 صورتیں آپ بھی اور بالخصوص ہماری مائیں، بہنیں اور خواتین قرآن مجید کی 4 صورتیں پڑھیں۔ جو بندہ یا عورت قرآن کی یہ 4 صورتیں پڑھ لے، جہاں سے میں نے آج کا خطبہ شروع کیا ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوبی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کا ایمان بھی بہترین اور اس کا کردار بھی بہترین۔ شرک جو ہے وہ اس سے دور رہے گی، فواحش سے دور بندہ رہے گی، بدخلقی سے بندہ دور رہے گا، اللہ کی بندی رہے گی۔ پہلی سورت النساء ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ جتنی آزادی، حقوق، عزت، شرف عورت ذات کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ جب پڑھے گی نا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میری شان کیا ہے۔ دوسری جو صورت ہے وہ صورت
النور ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، پھر الزانیۃ والزانی لا ینکح الا غانیہ، الزانی لا ینکح الا غانیہ او مشرکہ۔ کردار اس کے اندر ہے سورۃ نور کے اندر۔ یہ جو ہے نا بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے زبان کی تیزی، غیبت، چغلی، لائی بھجائی، ساری چیزوں کی اصلاح اللہ نے اس صورت میں کی۔ پوشیدہ خفیہ دوستی اللہ نے ساری چیزیں کھول کر بیان کی۔ پھر سورۃ احزاب ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی آپ اللہ سے ڈر جائیں۔ کیا نبی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ سب سے بڑھ کر ڈرتے ہیں۔ بیان اور خطاب نبی کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ کی قسم ہے انسان کا دل دہل جاتا ہے، اور جس کا پتھر دل بھی ہوگا نا وہ بھی پگھل جائے گا۔ سورۃ احزاب کو پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ اور تیسری سورت سورۃ حجرات، لا يسخر قوم قوما لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اندر یہ چیزیں رکھی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، رمضان کا مقصد تقوی، اور جو متقی پرہیزگار ہیں یہ اس کے اوصاف ہیں، اور جس کے یہ وصف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنت عطا کرے گا، خواہ وہ رمضان کے بعد بھی ہو، پورا سال رمضان کے علاوہ بھی، ہر آن ہر لمحہ اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم اپنے بندوں کا منتظر ہے۔ وہ ستیر ہے، پردے ڈالنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ گناہوں کو ہم سے دور کرنے والا ہے، وہ ہماری کوتاہیوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ہماری نیکیوں کا قدردان ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تم میں سے اپنے پالتو جانور کو کوئی پال کر بڑا کرتا ہے، فرمایا اسی طرح تمہارا رب تمہاری نیکیوں کو بڑا کرتا ہے۔ انسان چھوٹی نیکی کرے گا، آخرت میں دیکھے گا تو وہ پہاڑ کی طرح ہوگا، اور وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نیکی کی ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ چھوٹی نیکی ہے جس کو ہم نے بڑھا کر پہاڑ کی طرح کر دیا۔ تو آج کے خطبے کی جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے دل کو نرم کرے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نرمی جس چیز کا حصہ ہے، شان ہے، خوبی ہے، اور سختی جہاں شامل ہوتی ہے وہ عیب ہے، وہ خرابی ہے۔ آپ اپنے دل کو، میں اپنے دل کو نرم، ہم جو مذہبی لوگ ہیں نا نمازی، ساڑھے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ ایک فالٹ ہے ہمارے اندر، اس فالٹ کو دور کریں، اپنے دل کو چڑیوں کی طرح نرم بنائیں۔ ہمیں ایک دن کی روزی بھی ملے ہم اس کا شکر ادا کریں، غیر اہم باتوں کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہ دیں، نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔